بسم الله الرحمن الرحيم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. ہاں منہ تو دیکھ لیا آئینے میں پرتاب نہ دیکھا سینے میں اور دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بول گئے. انسان لاکھ برس جیے ایک دن مرنا ہے. پیمانہ عمر کا آخر بھرنا ہے. کچھ تو شاید آخرت مہیا کرے اے غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے. مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا ڈوبتی کو پار لگانے والا علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید کی طاقتوں کا مالک ہے. انگلا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے
جو ساقی کوثر، شاف محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہیں، رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہاء دین، ائمہ دین، اولیاء کرام اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ محترم سامعین، ابھی ابتدا میں قرآن پاک کے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت، اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اسی سورت کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر اور تشریح بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے احکم الحاکمین مجھے شرح صدر کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر ہم سب کو سن سنا کر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ الزلزال ہے۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، اللہ کے رسول مجھے کچھ پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا، اقرا ثلاثا من ذات الف لام را، الف لام را والی جو صورتیں ہیں وہ پڑھ دو۔ اس نے کہا، جی میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی، موٹی ہو گئی ہے، تو مجھے کچھ آسان سا بتائیں، کچھ اور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، فقرأ من ذات حامیم، پھر حام میم والی صورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی الفاظ دہرائے کہ یہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا، سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ پڑھ دے، بلکہ آپ نے اسے پڑھا دی، حتیٰ کہ جب آپ اسے پڑھانے سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے عرض کی، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر کے بھیجا ہے، میں اس پر کبھی کچھ اضافہ نہیں کروں گا۔ پھر جب یہ آدمی پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلح الرجل، یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ شخص کامیاب ہو گیا اگر یہ اس سورہ مبارکہ کے اوپر ہی عمل کر لے گا۔ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیہ بہ، اسے میرے پاس بلاؤ۔ اسے لایا گیا تو فرمایا، امرت بیوم الاضحیٰ جعلہ اللہ عیدا لہذہ الامہ، مجھے اضحیٰ کے دن قربانی کا حکم بھی دیا گیا ہے، تو تم نے قربانی بھی کرنی ہے عید الاضحیٰ کے دن۔ کہنے لگا، میرے پاس تو ایک ہی بکری ہے کہ جس کا میں دودھ دوتا ہوں، تو کیا اسی کو قربان کر دوں؟ آپ نے فرمایا، اگر نہیں اس کو قربان نہ کر، وہ تو تیرے استعمال کی ہے، اس کا تو دودھ پیتا ہے، بچوں کو پلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر تم اپنے بالوں کو کاٹ دینا، ناخن تراش دو، مونچھیں کاٹ دو، زیر ناک بال صاف کر دو، تو اسی سے اللہ کے ہاں تمہاری قربانی قبول ہو جائے گی۔ یہ پوری حدیث کے الفاظ ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، قیامت کے دن زمین اور لوگوں کا حال اللہ نے اس سورہ پاک کے اندر کچھ نہ کچھ بیان کیا ہے۔ باقی اور جگہوں کے اندر بھی قرآن پاک نے کہیں تفصیلاً کہیں مجمل اس کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ آج ہی میں کچھ سوچ رہا تھا کہ ہمارے پلان جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے دماغ ہیں اور بڑی بڑی پلاننگیں ہم کرنا چاہتے ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن وہ ہماری پلاننگ کئی سالوں پر محیط ہونے کے باوجود چند ہی دنوں کے بعد اس کے پول کھل جاتے ہیں اور وہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جو کرنا تھا وہ کر نہیں پائے اور وہ پلاننگ ادھوری رہ جاتی ہے، اس کے مطابق جو کام ہم کرتے ہیں وہ مکمل نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں نئے زاویے سے سوچنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے
کروڑوں سال پہلے سورج کو پیدا کیا، اپنی آب و تاب کے ساتھ، اسی حرارت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ کروڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی وہ اسی طرح کام کر رہا ہے جس طرح پہلے دن کی کر رہا تھا۔ یہ ایک اللہ کی پلاننگ تھی۔ چاند کو دیکھ لیجئے، وہ اسی طرح روشن ہے، مسخر ہے، کوئی ذرہ برابر بھی اس کی روشنی کے اندر کوئی فرق آیا ہے نہ آئے گا۔ حالانکہ ایک وقت آئے گا سورج پہ نور کر دیا جائے گا، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ چاند پہ نور کر دیا جائے گا، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اور ستارے جو منور ہیں، روشن رہتے ہیں ہر وقت، یہ بھی شروع دن سے لے کر ہی ایسے چل رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی پلاننگ ہے۔ یہ ساری چیزیں عارضی ہونے کے باوجود بھی اتنی بہترین اللہ کی حکمت، پلاننگ، اس کی طاقت ہے کہ ان چیزوں کے اندر کبھی بھی کوئی فرق نہیں آیا نہ آئے گا۔ یہ عمارتیں بنائی جاتی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں، کوئی زلزلہ پروف بنائی جاتی ہے، 50 سال کا ٹارگٹ کم از کم دیا جاتا ہے کہ اتنے سال تو اس کو کوئی چیز ہاتھ نہیں ڈالے گی کہ یہ گر جائے۔ تو زلزلہ کیا آنا ہے؟ ایک چند پانی کی لہریں آئی ہیں تو ساری وہ بلڈنگیں جو ہیں وہ ملیا میٹ ہو کر کے آپ دیکھ رہے ہیں، تنکوں کی طرح بہتی ہوئی پانی کے اندر ڈوبتی جا رہی ہیں، تیرتی جا رہی ہیں، چلتی جا رہی ہیں۔ لیکن وہ بڑا زلزلہ بھی آنا باقی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن ہمیں بار بار ڈراتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے کہ اس کے لیے کچھ تیاری کر لیجئے، اس دن حالات کیا ہوں گے۔ مختصراً اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، رب کائنات نے فرمایا کہ جب زمین پورے زور سے ہلا دی جائے گی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ او کائنات کے انسانوں، ڈر جاؤ اس زلزلے سے جو بہت بڑا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ایک زلزلہ اس نے رکھ چھوڑا ہے جو آنا بھی باقی ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑا زلزلہ ہے، تم سوچ نہیں سکتے، تمہاری عقلیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ آج تم چھوٹے چھوٹے زلزلوں کو دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہو، ہائے، لیکن کچھ وقت کے لیے گھبراتے ہیں۔ کاش یہ جو چھوٹے چھوٹے ہلاوے ہیں یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے کھڑا کر کے چلے جائیں، سمجھا کر کے چلے جائیں۔ فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہم حرکتیں کرتے ہیں، زمین کو حرکت دیتے ہیں، ہلاتے ہیں، ابھی یہ چھوٹے ہیں، بڑا تو باقی ہے، اس سے پہلے تیاری کے لیے ہم یہ وقت دیتے ہیں، لیکن لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ اتنے ہی شتر بے مہار ہوتے ہیں، بہادر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ زلزلہ تو اس پہ آیا ہے، یہ سیلاب تو اس پہ آیا ہے، یہ موت تو اس کے اوپر آئی ہے، ہمیں کیا ہے، ہم تو بچے ہوئے ہیں، جتنی دیر جئیں گے اپنی مرضی سے عیاشی کریں گے، یہ ساری عیاشیاں ساری کی ساری نکل جائیں گی۔ جب فرشتے آئیں گے، حلق کے اندر روح آ کر اٹک جائے گی، اس وقت یہ کہے گا کہ ہائے مجھے کدھر لے کر کے جا رہے ہو، مجھے نہ لے کر کے جاؤ، اس وقت یہ کہے گی روح۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں ان ازمائشوں پر، ان عذابوں پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا جو عبرت کا
حاصل کرنا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ یہ ہمیں ہلاتے ہیں، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، او کائنات کے لوگوں، زمین پورے زور سے شور سے ہلا دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور یہ زمین اپنا سارا بوجھ ہلکا کر دے گی، نکال کے باہر پھینک دے گی۔ یہ جتنے ہماری قبروں میں مردے ہیں آج تک یا قیامت تک بوجھ بن جائیں گے زمین کا، یہ سارے کا سارا زمین باہر نکال دے گی۔ اس وقت کہے گا انسان، وقال الانسان ما لہا، انسان اس وقت کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا، اس کا عجیب معاملہ نظر آ رہا ہے۔ یہ تو ہزاروں کیا لاکھوں ٹن وزن برداشت کرنے والی تھی، کبھی اس کو کوئی زور، مطلب ہے کہ اس کو کبھی کوئی وہ شدت محسوس نہیں ہوتی تھی وزن کی، اب اس کو کس نے ہلا دیا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اپنے جگر گوشوں کو سونے چاندی کے ڈیروں کی طرح باہر پھینک دے گی۔ قاتل آئے گا اور کہے گا کہ میں نے تو اس کی وجہ سے قتل کیا تھا، یعنی اسی زمین کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور قطع رحمی کرنے والا کہے گا میں اپنے بھائیوں سے ساری زندگی اسی لیے لڑتا رہا ہوں، اسی زمین کی وجہ سے، اور میں نے اسی وجہ سے قطع رحمی کر رکھی تھی سب سے۔ چور آئے گا تو وہ بھی کہے گا کہ میں اسی زمین کو خریدنے کے لیے ہی تو چوریاں کرتے رہا ہوں، اسی کی وجہ سے میرے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ پھر وہ اسے چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کچھ بھی نہ لیں گے۔ سونا ہے، سونا پڑا ہوا، ڈھیر لگا ہوا چاندی کا، اور کوئی اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ اب ہو سکتا ہے سونے چاندی کو چھوڑیے، ایک یہاں پر کسی کا کوئی سکہ یا گھڑی گر جائے تو ہم اتنے ایماندار ہیں، ہم پاؤں رکھ لیں گے اور اس کے جانے کا یہ ادھر ادھر دیکھنے کا انتظار کریں گے۔ لیکن تمہارا رب فرماتا ہے وہ دن آئے گا، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے اور کوئی نظر اٹھا کر کے دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کہیں گے اٹھاؤ جتنا اٹھانا چاہتے ہو، لیکن اٹھانے کو کوئی تیار ہے نہیں ہوگا میرے عزیز دوستو۔ اور پھر کہے گا وقال الانسان ما لہا، کہ اسے کس نے اس بات کے اوپر مجبور کر دیا ہے، سارا بوجھ جو ہے زمین اپنا اٹھا کر کے باہر پھینک دے گی۔ فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اور ساری خبریں زمین اللہ کے سامنے بیان کر دے گی۔ الہ العالمین، یہی وہ مخلوق ہے جو میرے سینے کے اوپر رہا کرتی تھی، اور فلاں فلاں وقت میں اس نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے۔ یہ زمین سب سے چھپ جاتے ہیں، لیکن جس دھرتی کے اوپر کرتے ہیں یہ بھی گواہ ہے، یہ بھی شاہد ہے۔ یہ اللہ کے سامنے بالبلا اٹھے گی، چیخ کر کے کہے گی کہ الہ العالمین یہی وہ بدبخت ہے، اس کو پکڑ لو۔ اور زمین تو زمین ہے، قرآن پاک نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن ان کی زبانوں کو ہم تالے لگا دیں گے، منہوں کو بند کر دیں گے، بے ساختہ ان کی مرضی سے نہیں اب زبان بولے گی تو ہماری مرضی سے بولے گی۔ ان کے ہاتھ، جس کا ہاتھ ہے اسی کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، اس کا پاؤں اسی کے خلاف گواہی دیتا نظر آئے گا۔ سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے منہوں کو۔ اب کیا ہے؟ اب ہاتھ بول کر کے جواب دیں گے، آج کیا ہے اس کا پاؤں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا ان کی آنکھیں جو ہیں وہ انہی کے خلاف گواہی دیتی ہوئی نظر آئیں گی، ان کی یہ سکین جلدیں جو ہیں
یہ اس کے خلاف گواہی دیتی نظر آئے گی، اس وقت کہے گا قالوا لما شہدتم علینا، وہ تمہیں کیا ہو گیا میرے خلاف ہی بول اٹھی ہو؟ اللہ اکبر۔ تو وہ کہے گی جس اللہ نے زبان کو قوت گویائی دی تھی، آج اس نے تمہاری جلد کو بھی بولنے کی سکت دے دی ہے، طاقت دے دی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کب بولے ہیں؟ ہم تو خدا بندے قدوس کی مرضی سے بول رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یومئذ تحدث اخبارہا، ایک ایک خبر جو ہے یہ زمین دے ڈالے گی۔ جتنے مرضی ہم چھپ کر کے گناہ کر لیں، فلاں تو نہیں دیکھ رہا، فلاں تو نہیں دیکھ رہا، بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہامہ پہاڑوں جیسا بندے کے اعمال کا اتنا جو ہے وجود بن جائے گا۔ تہامہ پہاڑ ایک سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ، کہ ایک بندے کی اتنی نیکیاں ہوں گی، لیکن حشر کے میدان میں وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، وہ اس کے لیے ذرہ برابر بھی فائدے مند و سود مند نہیں ہوں گی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کون لوگ تھے جو چھپ چھپا کر کے گناہ کرتے تھے، کہ تنہائی کے اندر گناہ کرتے تھے، جب ظاہری طور پر باہر آتے تو ان سے پیارا اللہ کا ولی کوئی نہ محسوس ہوتا، اور جب تنہائی میں چلے جاتے تو پھر ہر قسم کا گناہ یہ کیا کرتے تھے۔ کائنات کے رب نے فرمایا پھر ایسے آئیں گے، پہاڑ کی مانند نیکیاں نظر آ رہی ہوں گی، لیکن ذرہ برابر بھی اس کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عزیز دوستو بھائیو، یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے زمین کے بارے میں، یہ کس بات کی گواہی دے گی؟ تو فرمایا زمین ہر بندے اور ہر بندی کے بارے میں یہ گواہی دے گی کہ انہوں نے اس کی پشت پر کیا عمل کیے تھے۔ زمین ان میں سے ہر شخص سے کہہ دے گی کہ اس نے فلاں فلاں دن یہ اعمال کیے تھے۔ فرمایا تو یہ ہے زمین کے حالات جو وہ بیان کرے گی۔ عزیز دوستو بھائیو بزرگو، آج آپ کے سامنے ہیں حالات جو ہیں کہ کس قدر دنیا کے اندر ہم آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ تو یقیناً یہ پچھلے جمعے کے اندر بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ فساد پھیلا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے جو سامنے آتی ہے۔ یہ جو بر و بحر کے اندر، خشکی اور تری کے اندر، دنیا کے اندر اور پانیوں کے اندر یہ جو ہلچل مچی ہوئی ہے، یہ جو فتنہ فساد برپا ہے، یہ کوئی اللہ نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، یہ تمہاری کرتوتوں کا ہی وہ کیا ہوا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی پناہ ہے، ایک زنا جو ہے کائنات کے اندر ہو جائے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک زنا ہمارے ہاں تو لاکھوں کروڑوں ہو جاتے ہیں ایک دن کے اندر۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ پردے بھی ڈال دیتا ہے اور بچا بھی لیتا ہے، وگرنہ یہ زمین ایک کے لیے ہی کافی ہے کہ یہ ختم ہو جائے، ساری زمین کا نظام، کائنات ختم ہو جائے۔ اتنا غصہ اللہ کو آتا ہے اس بغیرتی کے اوپر۔ آج یہ بچ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، پکڑ ہونی ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، پھر فرمایا اس کی پکڑ سے زیادہ کسی کی پکڑ نہیں ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جس قدر اس کی پکڑ سخت ہے اس سے زیادہ کوئی بھی جو ہے پکڑ سخت والا کائنات میں موجود ہی نہیں ہے۔ کہنے والوں نے کہا، پچھلے جمعے میں اکثر علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، عذاب ہے۔ تو کہنے والوں نے، دانشوروں نے لکھا، کہتے ہیں کہ یہ علماء سو ہیں نعوذ باللہ، کہ یہ جو ایسے کہتے ہیں کہ غریبوں کے اوپر ہی عذاب آنا تھا، امیروں پر تو نہیں آتا۔ یہ کہنے والے غلط کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، جتنے یہ لوگ جاتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے، وہاں کے نیک لوگ ہیں پہاڑی علاقوں کے، وہ شرم و حیا کرنے والے لوگ ہیں،
لیکن یہاں سے جانے والے جب جاتے ہیں تو وہاں ہر قسم کی بے حیائی کر کے آتے ہیں۔ وہاں پر یہ کیا کام ہے؟ پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے ٹی وی چینلوں کے اوپر، وہاں پر ایک علاقے میں کچھ طالب علم پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ طالب علم کسی کالج کے ہیں، کسی یونیورسٹی کے ہیں کیا کیفیت ان کی دیکھ لیجئے۔ 17 سے 18 مرد ہیں، 7-8 لڑکیاں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سارے کے سارے بالغ ہیں۔ وہاں پر وہ کیا کرنے گئے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کو عذاب نہ کہو تو کیا کہیں؟ تمہارے آقا نے تو فرمایا ہے ایک زنا کافی ہے ساری دنیا کو ختم کر دینے کے لیے، تو پھر یہ ہوٹل نہ گرے تو کیا ہو؟ یہ اسی وجہ سے ہے سارا کچھ کہ ہم اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں اور بھگتنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے اعمال بد کو بھی، اعمال بد کہنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان گناہ کرے پھر پچھتائے، اللہ سے توبہ تائب ہو، معافی مانگے، لیکن ہم جب ان گناہوں کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، دلوں کے اندر زنگ لگ چکے ہیں، ایسا زنگ لگ چکا ہے، ایسے بیکار دل لیے پھرتے ہیں، ایسے بیکار دماغ لیے پھرتے ہیں، اب ان کو گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ایک لمحہ ہوتا ہے انسان گناہ کرتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا دل کے اوپر سیاہ دبا لگ جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی، وہ ختم ہو گیا، لیکن یہ گناہوں کی دلدل میں دنستا چلا جاتا ہے۔ پھر ایسا وقت آ جاتا ہے دل بالکل سیاہ ہو کر کے ختم ہو جاتا ہے، دل کی وہ رونقیں ختم ہو جاتی ہے جو بندہ مومن کے ہاں ہوتی ہے۔ گناہ کرتا ہے تو تڑپتا رہتا ہے، معافی مانگتا ہے پھر بھی سکون نہیں آتا، پھر معافی مانگتا رہتا ہے، اور حتیٰ کہ اللہ پھر سکون قلب عطا فرما دیتا ہے کہ میرے بندے تو نے اتنی معافی مانگی، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لیکن یہ فاسق اور فاجر کا دل جو ہے، جو گناہ کو گناہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اور آج میں سن رہا تھا جو ایک مشہور ہوٹل گرا، اس کا ملازم کہہ رہا تھا کہ ہم یہاں پر کتنی ہی ایسی لڑکیوں کو اٹھاتے رہے ہیں کہ جن کے ساتھ آنے والے لڑکے رات کو ہی غائب ہو جاتے، صبح کے سویرے میں نظر نہ آتے، اور یہ لڑکیاں شراب پی کر کے سوئی رہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کا عذاب کیوں نہ جوش میں آئے، یہ پانی جوش میں کیوں نہ آئے، یہ پہاڑ حرکت کیوں نہ کرے، یہ زمین حرکت کیوں نہ کرے، یہ دھرتی کیوں نہ ہلے کہ جب یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں، اللہ کو چیلنج دیے جا رہے ہیں، یہ بدبختیاں ہو رہی ہیں، میرے عزیز دوستو پھر یہ کیوں نہ ہو؟ وہ لوگ بڑے نیک ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو 2 ٹکے 2 آنوں کے لیے نہ آنے دیں اپنے اپنے شہروں کے اندر۔ یہ ان کے مال کی بھی بربادی ہے، ان کی جان کی بھی بربادی ہے، ان کے ایمان کی بربادی ہے، ان کی زمینوں کی بربادی ہے۔ یہ زمینیں ہلتی ہیں، یہ پہاڑ ہل جاتے ہیں، ان کو غیرت آتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کہتا ہے یہ پہاڑ روتے ہیں اور اتنا روتے ہیں، یہ جو پانی آیا ہے یہ سارا ان کے رونے کی وجہ سے ہے۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الماء وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتے ہیں یہ پہاڑ، یہ پہاڑ روتے ہیں۔ انہوں نے کل گواہی بھی دینی ہے، جو کچھ یہ ان کے اوپر ہوتا رہا ہے، یہ سارے جاندار ہیں، یہ کوئی غیر جاندار نہیں ہے چیزیں۔ یہ زمین جاندار ہے، یہ درخت جاندار ہیں، یہ پہاڑ جاندار ہیں، اور یہ سارا کچھ اپنے اوپر ہوتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، لمحہ فکریہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ طائب ہونے کی بجائے ان گناہوں کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا،
اس روز وہ زمین جو ہے اپنے سارے حالات اپنے رب کے سامنے بیان کر دے گی، اپنے رب کو بتا دے گی کہ اس دھرتی کے اوپر کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ پھر فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر لوٹیں گے، یعنی حساب کے مقام سے مختلف جماعتوں اور گروہوں کی صورت میں لوٹیں گے۔ ان میں کچھ سعادت مند ہوں گے اور کچھ بد نصیب ہوں گے۔ سعادت مندوں کے لیے اللہ نے جنت سجا رکھی ہے اور بد نصیب جہنم رسید ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس دن حساب کتاب نہیں شروع کریں گے، لوگ دوڑ کر کے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ یا نبی اللہ، اے آدم علیہ السلام، اے ابو البشر، آج ہماری لیے کوئی سفارش کر دیجئے، اللہ سے کہہ دیجئے کہ یہ وقت ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے، یہ تکلیف ہم سے صحیح نہیں جا رہی، اب ہمارا حساب کر دے، فیصلہ کر دے۔ آدم علیہ السلام ہاتھ کھڑے کریں گے، لوگ جو ہیں چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ کلیم اللہ بھی فرمائیں گے نہیں، آج جائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیے، آج وہی رب سے عرض گزار ہوں گے، انہی کی بات کو مانا جائے گا، انہی کا حکم جو ہے آج چلے گا، ان سے کہیے جا کر کے جب لوگ ادھر آئیں گے اللہ فیصلہ فرما دیں گے۔ اس وقت تک حساب جو ہے وہ شروع نہیں ہوگا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی وہ شخص بھی اپنی برائی کو پا لے گا، دیکھ لے گا، نہ کوئی اس کی نیکی چھپائی جائے گی، نہ اس کی کوئی برائی چھپائی جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے نظام ہمارے لیے وہ سسٹم نصب کر دیے ہوئے ہیں، بنا دیے ہوئے ہیں، جس کو شاید پچھلے دور کا انسان نہیں سمجھ پاتا، نہ سمجھ سکتا ہو، لیکن آج ہمارے لیے سمجھنا کچھ بھی ناممکن اور مشکل نہیں ہے۔ جس قدر جدید قسم کے کیمرے آج ہمارے اس دور میں پائے جاتے ہیں، سسٹم جو ہے جاسوسی کا پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے رب نے تو پھر فرما دیا ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ تمہارے کندھوں کے اوپر دو فرشتے ہم نے بٹھا چھوڑے ہیں، جو بھی تم کہتے ہو، جو بھی تم سنتے ہو، جو تم بیان کرتے ہو، جو تم کرتے ہو، وہ سب کے سب کو جانتے ہیں، وہ لکھ کر کے تمہارے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اور بنی آدم کے اعمال روزانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہم روزانہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ قیامت کو ہی پتہ چلے گا اور اللہ اسی وقت ہی فیصلہ کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صبح کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اسی طرح پھر عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں صبح کو آنے والوں کو کہ صبح کو جو اللہ کے سامنے جاتے ہیں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں اللہ تیرے بندے جب ہم گئے ہیں تب وہ تیرے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نماز فجر ادا کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، فکر آخرت میں مبتلا تھے، کوئی قیام میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، ہم اسی حالت میں تیرے فلاں فلاں بندوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ اسی طرح وہی فرشتے پھر عصر کے وقت جب آتے ہیں وہ جانے والے جا کر کے پھر اللہ کو یہی پیغام سناتے ہیں الہ العالمین فلاں تیرا بندہ قیام میں تھا، فلاں رکوع میں تھا، فلاں تو اس سے جولی پھیلا کر کے مانگ رہا تھا، فلاں تیرا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایک یہ بندے ہیں اور ایک دوسرا طبقہ ہے میرا عزیز دوستو جو فاسقین کا ہے، فاجرین کا ہے، جو اللہ کی ہر دم بغاوت کرنے والے، نمازوں کو ضائع کرنے والے، اور اسی طرح اپنے معاملات کو درست نہ رکھنے والے، خیانت کرنے والے، بددیانتی کرنے والے اور ملاوٹ کرنے والے۔ انہوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ شاید ہم نے ملاوٹ نہ کی، بددیانتی نہ کی، خیانت نہ کی،
بھوکے مر جائیں گے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی اس بات کا اظہار آپ کے سامنے کیا تھا کہ ہم جب ایک پہاڑی سفر میں تھے، وہاں پر انہوں نے بتایا کہ 2005 کا زلزلہ جب آیا تھا سارا کچھ ملیا میٹ ہو گیا، حتیٰ کہ جو ہمارے راستے تھے وہ ختم ہو گئے، پہاڑوں پر پہاڑ گر گئے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بستی فلاں بستی کہاں ہے، فلاں کو نکالنا ہے تو وہ کہاں سے نکلے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے اتنے گمبھیر حالات میں بھی ایک وقت ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ جب ہم نے پیٹ بھر کر کے کھانا نہ کھایا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے تمہارے رزق کا وعدہ کیا ہے، تم سارے بھول سکتے ہو، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے بیٹوں کو بلا سکتے ہو اس نے کھانا کھانا تھا کہ نہیں کھانا تھا، ہم بھول سکتے ہیں، مائیں بھول سکتی ہیں، لیکن وہ تمہارا حنان منان رحمان رب کبھی نہیں بھولے گا کہ میری فلاں مخلوق کدھر ہے، اس کو میں نے کھانا پہنچانا ہے۔ پہلے دن سے پیدائش سے پہلے ہی وہ سارے انتظام کر ڈالتا ہے۔ پھر یہ بددیانتیاں کیوں ہے، یہ خیانتیں کیوں ہیں، یہ ملاوٹیں کیوں ہیں، یہ دو نمبریاں کیوں ہم کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا گو ہوں الہ العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے بندو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کیوں نہ ہو کر گزریے، حقیر نہ جانیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کے ہی بچ جاؤ۔ یعنی یہ بھی جو نیکی ہے، کوئی کسی کو اچھی نیت سے اخلاص کے ساتھ ایک کھجور بھی دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو اپنے دانے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور بڑھاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس کھجور کو پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر اللہ رب العالمین عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو کسی کو کوئی اچھی بات بتا دو، یہ بھی صدقہ بھی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں بھی تمہیں معافی کا اعلان فرما دیں گے۔ اسی طرح فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹی سی چھوٹی کوئی بدی جو ہے اس کو بھی حقیر نہ جانو، یہ بھی تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آئیے اپنی اصلاح کیجئے، اپنے معاشرے کی اصلاح کیجئے اور فکر آخرت کو اختیار کیجئے، آخرت کی فکر کیجئے۔ مرنے کی بعد والی جو زندگی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عقل مند آدمی دیکھنا ہے تو وہ وہی ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کو القیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت، وہ عمل کرتا ہے دنیا میں رہ کر جو مرنے کے بعد کام آنے ہے، وہ دانشور ہے، وہ دانا ہے، وہ عقل مند ہے، وہی سمجھدار ہے، اس کے علاوہ باقی سارے بیوقوف ہیں۔ یہ میں نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنے اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے اللہ نے یہ فانی دنیا میں فانی سی عمر دے کر کے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔